السلام علیکم کسان بھائیوں، میں ہوں آپ کا دوست چودھری عثمان علی۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مرچ کی فصل کا دوسرا پھل لینے کے لیے کون سی کھاد کا استعمال کرنا چاہیے اور کس سٹیج پہ فصل کو رکھنا چاہیے، کب ختم کرنا چاہیے یا دوسری فصل کاشت کرنی چاہیے۔ تمام معلومات جاننے کے لیے اس پیج کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک نئی سے نئی معلومات پہنچ سکے۔ چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت سارے دوستوں کے آج کل سوال آ رہے تھے کہ یار اگر دوسرا پھل ہمیں رکھنا چاہیے، پھل لے گی یا نہیں لے گی۔ تو دوستوں، میری اپنی جو فیلڈ تھی اس 70 سے 80% میں نے ختم کر دی۔ کیوں؟ جیسے میرا پورا پھل تیار تھا، پہلا پھل تیار تھا، بارش آئی، وہ سارا پھل سمیت وہ جو ہے جیسے یہ پھل لگا ہوا تھا وہ سارا نالی میں آ گئی، جس کی وجہ سے میرا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ میں نے اس کو لیبر کی مدد سے کھڑا کرا کے اس پھل کو تو بچا لیا، جس کی وجہ سے بہت سارے جو پودے تھے جن تک پانی اوپر چڑھ گیا یا وہ بہت زیادہ ٹوٹ گئے، وہ پودے سوکھ گئے۔ تو اس کے بعد دوستو میں نے 70 سے 80% جو اپنی فیلڈ تھی وہ ختم کر دی۔ جو کچھ بچے ان کے لیے کیا کام کرنا چاہیے اور جن علاقوں میں بارش زیادہ نہیں ہوئی، جن کی فیلڈ صحیح تھی، تو ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ جیسے یہ فیلڈ ہے، یہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے جب پہلا پھل ہم پکنگ کر لیتے ہیں، پہلے پھل کی چنائی کر لیتے ہیں، وہ چاہے آپ ایک باری میں کرائیں یا 2 باری میں کرائیں یا 3 باری میں کرائیں۔ عموماً لوگ کیسے کرتے ہیں، پہلے ایک بار ڈنڈی کٹ چنوا لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری بار ڈنڈی والی چناتے ہیں۔ تو جڑی بوٹیاں ختم کرنی چاہیے۔ جیسے ہی آپ پہلا پھل ختم کرتے ہو تو اس کے بعد مرچوں کے بیڈ اور نالی کے درمیان گیپ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جڑی بوٹیاں آپ نے ختم کرنی ہے تاکہ جو خوراک اس کو دی جائے دوبارہ وہ پودوں تک پہنچ سکے۔ تو جڑی بوٹیاں کیسے ختم کرنی ہیں، آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا، آپ نے جڑی بوٹیوں کے لیے اگر تو آپ کی جڑی بوٹیاں تھوڑی ہیں یا صرف نیچے ہیں تو وہ آپ پیراکواٹ یا کوئی ایسی سپرے جو پودے کو نہ لگے، کٹ والے فوارے کی مدد سے آپ نیچے کر سکتے ہو۔ چلیں، اس کے بعد جب جڑی بوٹیاں ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد پانی اس کو بار بار لگانا پڑتا ہے تاکہ جو ہے پودے کو نمی رہے، اتنی گرمی میں وہ سٹریس برداشت کر سکے۔ جو لوگ پانی نہیں لگاتے ان کی بیماریاں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو بیماری کا اٹیک ہوتا ہے وہ تھرپس کا ہوتا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے پتے مڑ جاتے ہیں اور وہ آپ کا پودا اگلے پھل کے لیے نہیں چل سکتا، کیونکہ جب پودے پہ بیماری آئے گی تو وہ کبھی بھی پھل نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے آپ کو مختلف طرح کے سپرے بھی کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کا اٹیک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا نہیں ہوا تو آپ بار بار اس کے اوپر سپرے کریں گے ہر ہفتے کی روٹین کے بعد، جیسے سولویگو ہے سینجنٹا کا، اس کے بعد ایف ایم سی کا بائر ہے، ایف ایم سی کا نووا سٹار ہے، وہ آپ کریں تھرپس کے لیے۔ یہ میں نے اوپر مینشن بھی کیا ہوا ہے، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تھرپس کیوں آتا ہے؟ تھرپس اس لیے آتا ہے جب آپ پانی کی کمی دیتے ہو۔ اگر آپ اپنی فیلڈ کو پانی کی بار بار دے رہے ہو، یہ جو میری فیلڈ آپ کے سامنے ہے یہ دوسرے پھل کی ہے، مطلب اس پہ دوسرا پھل لگنا شروع ہو گیا ہے۔ تو تھرپس کے بچاؤ کے لیے آپ کو پانی بار بار لگانا پڑتا ہے۔ جب آپ پانی بار بار لگاؤ گے تو اس سے بیماری کا حملہ کم ہوگا۔ جہاں پہ بیماری کا حملہ کم ہوگا وہاں پہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ میں نے اوپر مینشن بھی کیا ہے، پانی بار بار لگاؤ۔ یہ نہیں ہے، اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ پانی زیادہ لگاؤ تو وہ پودے کی جڑ تک پانی پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے جڑی بوٹیاں نہیں ہونے دینی، پھر تھرپس کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ علاقوں میں سفید مکھی بھی آتی ہے، اس کے لیے بھی آپ اچھا سپرے کراؤ پولو کا، اور آپ جتنا پانی بار بار لگاتے رہو گے وہ پودے کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ پھر بہت سارے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ یار اس پہ ہم کھاد کا استعمال کون سا کرنا چاہیے، کہ ہم دوسرا پھل لینے کے لیے کھاد کون سی ڈالیں۔ تو جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو لوگ یوریا کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جلساؤ کی بیماریاں یا پودے کے اوپر وائرس کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہی سوال ہے کہ آپ جب پہلا پھل چنوا لیتے ہو آپ نے صرف فوکس کرنا ہے پانی کے اوپر، تھرپس کے اوپر۔ تو جب آپ کا فصل آپ کو بتانے لگ جائے کہ وہ پھل پہ آ رہی ہے تو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ گوارا کا استعمال کریں۔ گوارا جس میں کیلشیم اور امونیم نائٹریٹ ہے، اچھا اس کا استعمال کریں، کیونکہ یوریا کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو جو ہے بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ آپ نے گوارا کا استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور کھاد ڈالنی ہے تو وہ آپ پوٹاش کا استعمال کریں، کیونکہ جو پوٹاش ہے وہ پودے کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ جب آپ کے پودے کی قوت مدافعت ہوگی، پودے کے اندر امیونٹی ہوگی،
تو وہ پودا جو ہے خوشگوار رہے گا، وہ جو ہے پھل، وہ پھول ہیں وہ پھول گریں گے بھی نہیں، وہ پھول جو پھل میں بھی تبدیل ہوں گے، اور ان کا جو پھل ہوگا وہ اس کی لینتھ بھی اچھی ہوگی۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میں اپنی فیلڈ میں تب کھاد کا استعمال کرتا ہوں جب وہ پھل پہ آ جاتی ہے، ادروائز میں رسک پہ جاتا ہی نہیں ہوں۔ تو دوستو، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ اچھی ایوریج لینا چاہتے ہیں کہ دوسری باری رسک لیتے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنی فیلڈ کو وزٹ کریں۔ اگر آپ کی فیلڈ اس قابل ہے تو پھر آپ رکھیں۔ اگر آپ کی فیلڈ بہت ساری خراب ہے، یہ میری فیلڈ ہے، یہ پہلی پکنگ کی ہے نا، تو اگر آپ کا موسم ساتھ دیتا ہے، آپ کے دوسری جو پھل ہے وہ بھی پہلے کی طرح آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا جو موسم ہے وہ بہت بدل گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا پھل آئے گا یا نہیں آئے گا، اس پہ رسک رکھنا پڑتا ہے۔ جو آپ کی فیلڈ میں زیادہ جڑی بوٹیاں ہوں یا زیادہ ڈسٹرب ہو بارشوں کی وجہ سے، اس کو آپ کو ختم کر دینا چاہیے، اس پہ نئی فصل لگائیں تاکہ اگلے سال آپ جب فصل لگائیں گے تو اس کے اوپر آپ اچھا رزلٹ حاصل کر سکیں۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ اگلے سال فصل چینج کرنی چاہیے، اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ باقی دوستوں، نئی سے نئی معلومات کے لیے اس پیج کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔